انسان جو کچھ کرتا ہے وہ ہر بات کو یاد رکھتا ہے، لیکن جو وہ نہیں کرتا وہ اس بات کو فراموش کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے۔ حالانکہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے اور کیا چھوڑ دیا۔ کئی دفعہ جب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں میرے بارے میں، تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو نہیں جانتا، میں آپ سے چند دن، چند گھنٹے، چند سال جو آپ کی زندگی کے ہیں میں صرف اس سے واقف ہوں، لیکن 24 گھنٹے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے وہ آپ خود ہیں۔ اس لیے آپ خود اپنے آپ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں آپ کو یہ بھی پتا ہے، آپ کیا نہیں کرتے آپ کو یہ بھی پتا ہے، آپ کیا درست کرتے ہیں آپ کو یہ بھی پتا ہے، اور آپ کیا غلط کرتے ہیں آپ کو وہ بھی پتا ہے۔ یرمیہ آنسوؤں والا نبی ہے، کیونکہ اس کی ساری زندگی میں آپ کو کرب ملے گا، دکھ ملے گا، تکلیف ملے گی، اور لگاتار یہ خدا کے ساتھ اس طریقے سے لپٹا ہوا ہے کہ اس کے لوگوں کی جو تباہی اور بربادی ہے اس کو دیکھ دیکھ کے یہ جلتا ہے اور روتا ہے اور آنسو بہاتا ہے۔ آج جب میں اس حوالے کو پڑھ رہا تھا تو میں نے ایک خاص بات سوچی تھی جو میں آپ سب سے کروں گا، وہ یہ ہے کہ یہ کلام سب کے لیے نہیں ہے۔ یعنی کہ کئی مرتبہ جب ہم کلام سناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ پوری کلیسیا کے لیے، لیکن آج جب میں اس حوالے کو پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس حوالے میں خدا بنی اسرائیل کے ساتھ بات نہیں کر رہا، بلکہ خدا اپنے بندہ کے ساتھ بات کر رہا ہے، ایک کے ساتھ۔ اس کے سامنے اس کا بندہ ہے، اس کا نبی ہے، اور خدا اس سے کلام کر رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ پھر خدا مجھ سے بات کر رہا ہے، اور جب آج اس کلام میں سے خدا آپ کو سکھائے گا تو یہ بات ہم سب کی نہیں ہوگی، بلکہ آپ میں سے ہر ایک کے لیے یہ کلام آج خدا کی طرف سے ہوگا۔ یہ خدا ہے جو اپنے بندے سے بات کر رہا ہے، اور اس سے پہلے یرمیہ خدا سے گلہ کرتا ہے، اور گلہ بڑا خوبصورت ہے۔ نہ میں خوشی منانے والوں کی محفل میں بیٹھا اور نہ شادمان ہوا، تیرے ہاتھ کے سبب سے میں تنہا بیٹھا، کیونکہ تو نے مجھے قہر سے لبریز کر دیا۔ خدا کو بلا ہے کہ میری عمر کے لوگ ہنسی خوشی کرتے ہیں، ناچ ٹھٹھے کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن میں تیری وجہ سے تنہا بیٹھا ہوں۔ خدا نے اسے کہا تھا تو شادی نہ کرنا، تو بیوی نہ رکھنا، اور تیرے بچے نہیں ہوں گے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تیری وجہ سے تنہا بیٹھا ہوں۔ خدا کو تانے مارا اور آگے اپنی بات کو جاری رکھتا ہے اور کہتا ہے میرا درد کیوں دائمی ہے اور میرا زخم کیوں لا علاج ہے کہ صحت پذیر نہیں ہوتا۔ کیا تو میرے لیے سراسر دھوکے کی ندی سا ہو گیا ہے، اس پانی کی مانند جس کو قیام نہیں۔ سراب، جب آپ لمبے سفر پہ نکلتے ہیں تو کئی دفعہ سڑک کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ پانی کسی نے پھینکا ہو، اور دور سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر پانی ہوگا، آپ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ آنکھوں کا دھوکا تھا جسے ہم سراب کہتے ہیں۔ جب خدا کا بندہ خدا سے بات کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے تو میرے لیے آنکھ کے دھوکے کی مانند ہے، مجھے دھوکا ہو رہا ہے کہ تو ہے لیکن تو نہیں ہے۔ اور پھر خدا بات کرنی شروع کرتا ہے، اور یہاں پر جب آپ خداوند کے کلام میں سے 19 آیت کو دیکھیں گے تو جن کے پاس خداوند کا کلام ہے وہ ضرور اس آیت کو نکالیں اور دیکھیں، کیونکہ یہ آیت آج میرے لیے اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے یہاں لکھا ہے۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اگر تو
باز آئے تو میں تجھے پھیر لاؤں گا. خدا اپنے بندے سے ہم کلام ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر تو باز آئے, اگر تو اپنے گناہ, اپنی بدیاں, اپنی حرکتیں, جو تو غیر معبودوں کی پرستش میں لگ جاتا ہے, تو جو غیر قوموں کے پیچھے لگ جاتا ہے, تو جو اپنے ایمان کا منکر ہو جاتا ہے, تو جو اپنے ایمان پہ قائم نہیں رہتا, اگر تو ان ساری چیزوں کو چھوڑ دے تو خدا اسے یہ کہتا ہے تجھے پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کہتا ہے تجھے صرف نیت کرنے کی ضرورت ہے, تجھے صرف اپنے خدا کو پکارنے کی ضرورت ہے. اور میں جب اس حوالے کو دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر اگر آپ اس کو اصل زبان میں پڑھیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے خدا تیار کھڑا ہے, جیسے آپ کی یہاں چرچ کی انتظامیہ ہر کام کو کرنے کے لیے تیار کھڑی, جیسے ہی اعلان ہوتا ہے تو انتظامیہ حرکت میں آ جاتی ہے, ویسے ہی خدا یہاں پر اپنے بندوں کی مدد کے لیے تیار کھڑا. وہ یہ نہیں کہتا تجھے یہ کرنا, تجھے وہ کرنا, تجھے ایسا کرنا, تجھے ویسا کرنا. وہ کہتا ہے تو نیت کر, تو سوچ کہ میں ان چیزوں کو چھوڑوں گا اور باقی کا کام کون کرے گا, باقی کا کام تیرا خدا کرے گا. میں جب اس آیت کو دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر ایک لفظ ہے جو آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے. یہاں لکھا ہے اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے. میں جب بھی اس لفظ کو پڑھتا ہوں میں ہمیشہ یہ تذکرہ کرتا ہوں کہ یہ جو لفظ خداوند ہے ہم جب بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے پیچھے عبرانی لفظ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پرانے عہد نامے میں یہوہ خدا ہی ہوتا ہے, اور نئے عہد نامے کو جب یونانی میں لکھا گیا تو وہاں بھی خدا کے لیے جو یہوہ جیسا ایک لفظ تھا وہ یونانی میں استعمال کیا گیا. اس لیے جب آپ نئے عہد نامے میں لفظ خداوند پڑھتے ہیں اور پرانے عہد نامے میں لفظ خداوند پڑھتے ہیں تو دونوں کے پیچھے ایک ہی عبرانی لفظ ہے اور وہ ہے یہوہ خدا. یہوہ خدا اپنے لوگوں سے ہم کلام ہے, اپنے بندے سے بات کر اور اس کے ذریعے سے پیغام اپنی ساری قوم کو پہنچا رہا ہے. بات وہ اپنے بندے سے کر لیکن پیغام ساری قوم کے لیے. اور یہاں لکھا ہے اگر تو باز آئے, صرف اپنے آپ کو روک لے, صرف یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے غلط کام نہیں کرنا, تو باقی کا سارا کام جو ہے وہ پھر خدا کا. اور یہاں پر لکھا ہے میں تجھے پھیر لاؤں گا اور تو میرے حضور کھڑا ہوگا, تو میرے حضور کھڑا ہوگا, اس خدا کے حضور کھڑا ہوگا جس نے مصر پہ آفتیں نازل کی, جس نے سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے, جس نے بڑے بڑے معجزات کیے, جس نے داؤد کو کھڑا کیا, سلیمان کو کھڑا کیا, ان کے وسیلے سے ہیکل بنائی اور عالی شان مملکت جو اسرائیل کی تھی اس کو قائم کیا. اس خدا کے حضور تو کھڑا ہو. ذرا سوچیں, ہم اپنی نظر میں بہت چھوٹا خدا لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, بہت چھوٹا. ہم دعائیں بھی اتنی مانگتے ہیں جتنی ہماری حیثیت اور اوقات ہوتی ہے, ہم اپنی اوقات اور اپنی حیثیت سے بڑی دعا بھی نہیں مانگتے. لیکن خدا جو ہے وہ کہتا ہے مجھ سے مانگ, وہ ہمیں تحریک دیتا ہے کہ مانگ, لیکن ہم اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق چھوٹی چھوٹی دعائیں کرتے ہیں. میں اکثر جب یہ مثال دیتا ہوں تو مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے. ہم بہت غریب خاندان سے ہیں اور میری ماں ہمیشہ ایک ہی دعا کرتی تھی کہ کاش خدا میرے بیٹے کو کبھی موٹر سائیکل دے اور میں اسے موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا دیکھوں. میں آج بھی جب اپنی ماں کی دعا یاد کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میری ماں نے کبھی کار کے لیے دعا نہیں کی اور جہاز کے لیے تو بالکل ہی نہیں کی, کیونکہ اسے پتا تھا ہماری حیثیت ہی نہیں ہے, کار ہم نے کہاں سے خرید لینی اور جہاز پہ کیسے بیٹھ جانا, ہماری تو پوری نسل میں کوئی نہیں تھا بیٹھا, تو اب یہ کیسے بیٹھ گیا ہے. تو ہماری دعائیں بھی چھوٹی ہیں, ہماری امیدیں بھی خدا سے چھوٹی ہیں, لیکن یہ بات یاد رکھے کہ ہمارا خدا چھوٹا نہیں ہے, بہت بڑا خدا ہے. اور وہ آج اس رات میں ہمیں ایک تحریک دے رہا, اور وہ تحریک کیا
تو میرے حضور کھڑا ہوگا، میرے حضور، اور اگر تو لطیف کو کثیر سے جدا کرے تو تو میرے منہ کی مانند ہو۔ میں جب اتنے سے حصے کو پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ خدا اتنی بڑی بات کر رہا ہے، اور اکثر یہ بات ہمیں لوگوں کی دعاؤں میں بھی نظر آتی ہے۔ لوگ جب بھی خواتین کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں خداوند تو اپنے بندے کا منہ بند، اور خدا یہاں پر اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے نبی کے وسیلے سے، بات نبی سے کر رہا ہے، لیکن پیغام پوری بنی اسرائیل کے لیے۔ اور پیغام کیا ہے کہ اگر تو لطیف کو کثیر سے جدا کر۔ میں جب ان دونوں لفظوں کو دیکھ رہا تھا تو یہ لفظ جو ہیں یہ بڑے سادہ سے لفظ نہیں، کیونکہ عام ہماری اردو میں استعمال نہیں ہوتے۔ تو لطیف کا مطلب ہے اچھے کام اور کثیر کا مطلب ہے برے کام، لیکن کثیر جو لفظ ہے وہ ذرا سخت ہے جو اردو میں استعمال کیا گیا، کہ ایسے کام جو غلط ہیں اور ایسے کام جو صحیح ہیں تجھے اس میں فرق پیدا کرنا۔ آج ہم جس دور میں رہتے ہیں اس دور میں صحیح کام کرنا زیادہ مشکل ہے اور غلط کام کرنا زیادہ آسان ہے۔ ہمارے بچپن میں اگر کوئی گناہ کرتا تھا، کوئی شراب پیتا تھا، کوئی چرس پیتا تھا، کوئی غلط حرکت کرتا تھا تو وہ اس کو چھپاتا تھا۔ آج کل کے دور میں لوگ اس کی ویڈیو بنا کے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو جی میں شراب پی رہا ہوں، دیکھو جی میں پستول چلا رہا ہوں، دیکھو جی میں یہ کر رہا ہوں، دیکھو جی میں وہ کر رہا ہوں۔ تو ہمارے بچپن میں گناہ کو چھپایا جاتا تھا، آج کل گناہ کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو میں کتنا بڑا کام کر رہا ہوں۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ تجھے لطیف کو کثیر سے جدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بے شمار ایسے کام کرتے ہیں زندگی میں جو غلط ہے۔ ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے جو لطیف ہیں، اور اس میں سب سے پہلا کام جو خدا نے صرف آپ کو دیا، اور میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھلائی کے کام، بہتری کے کام، لوگوں کی ترقی کے کام، لوگوں کو پڑھانے کے کام، لوگوں کے زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کے کام، لوگوں کے پیٹ بھرنے کے کام، لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے کام جتنے زیادہ اس دنیا میں مسیحی کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا۔ یہ ہمارا درہ امتیاز ہے کہ ہم اس دنیا کی بھلائی کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ہمارا خدا بھلا ہے، اس لیے ہم بھی لوگوں کی بھلائی کرتے ہیں۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ لطیف کام کرو، وہ کام کرو جس سے کسی کی بھلائی ہو، وہ کام کرو جس سے تمہاری زندگی قابل فخر ہو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے نہ اچھے کام لوگوں کو یاد رہتے ہیں، نہ ہمارے برے کام لوگوں کو یاد رہتے ہیں۔ لوگوں کو اگر کوئی چیز یاد رہتی ہے تو وہ آپ کا ویوہار ہے، جس کو ہم انگریزی میں ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں، کہ بندہ کیسا ہے، بس اتنا سا ہی لوگوں کو یاد رہتا ہے۔ آپ نے کیا اچھا کیا لوگ سب کچھ بھول جائیں گے، آپ نے کیا برا کیا اسے پھر بھی لوگ یاد رکھتے ہیں، لیکن سب سے اہم چیز یہ کہ آپ نے اس دنیا میں زندگی کیسی گزاری۔ تو پہلی چیز کہ ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے جس سے دوسروں کی بھلائی ہو، اور دوسری چیز ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کے لیے مثال ہو، مسئلہ نہ ہو۔ ہمارے لوگ تو ایسے ہیں، لوگ ان کی موت کی دعائیں کرتے ہیں کہ خدا کرے ہماری جائے تو بہتر۔ ایسی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے جس کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ کاش میری زندگی بھی اس کی مانند۔ تیسری چیز، ہمیں اپنے آپ کو وہ سمجھنا چاہیے جو ہم ہیں۔ خدا نے جب آدم سے بات کی تو اس نے کہا تو خاک ہے اور پھر خاک میں
ہماری اوقات اتنی سی، ہم خاک ہیں، ہم کتنے قیمتی کپڑے پہن لیں، کتنے بڑے گھر میں رہ لیں، کتنے عظیم ہو جائیں، کتنے امیر ہو جائیں، کتنے بھی بڑے رتبے میں پہنچ جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنی اوقات کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم جب ترقی کرتے ہیں نا تو ہمیں لوگ کیڑوں مکوڑوں کی طرح نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ اگر آج آپ لوگ سب یہاں پر زندہ ہیں تو یہ خداوند کے فضل کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ بے شمار جنازے ہیں جو پچھلے 1-1.5 ہفتے میں ہم نے جا کے اٹینڈ کیے یا پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے۔ چوتھی چیز، اس دنیا میں آپ بیکار نہیں ہیں۔ اس دنیا میں جو اس دنیا کا بنانے والا ہے اس نے اس دنیا میں ہر ایک شخص کو دوسرے سے فرق پیدا کیا ہے۔ میں کئی مرتبہ اس بات کو آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ ہم سب ایک دوسرے سے فرق کیا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک شخص جسے خدا نے پیدا کیا اس دنیا کے 7.5 ارب 8 ارب لوگوں سے فرق ہے۔ آپ میں سے ہر ایک شخص کے انگلیوں کے نشان فرق ہیں، آپ کے بایو میٹرک فرق ہے، آپ کی آنکھوں کی بناوٹ فرق ہے۔ جب آپ باہر جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ نہ صرف وہ آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں چیک کرتے ہیں بلکہ وہ آپ کی آنکھوں کی بناوٹ کو چیک کرتے ہیں، کیونکہ آنکھوں کی بناوٹ بھی ہر بندے کی دوسرے بندے سے فرق ہے۔ آپ فالتو مال نہیں ہیں، آپ بہترین مخلوق ہیں خدا کی۔ اس نے اگر آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو آپ اس دنیا میں کچھ نہ کچھ اچھا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے اس دنیا میں کچھ ایسا کر کے کریں جو اچھا ہو، جس کی لوگ مثالیں دیں، جس کی لوگ خوبصورتی کو بیان کریں۔ یار اس کی زندگی بڑی اچھی ہے، اس نے اپنی زندگی میں یہ کام اچھے کیے، اس نے اپنی زندگی میں وہ کام اچھے کیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اچھے کام کرنے کے لیے بڑے بڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے سوچا کہ اچھے کام صرف پادری کرتے ہیں کیونکہ کلام سناتے ہیں اس لیے سارے پادری بن گئے، ایسا نہیں ہے۔ اس چرچ کو جن لوگوں نے آپ کے لیے اور میرے لیے تیار کیا، جنہوں نے اس کو صاف کیا، جنہوں نے اس کی مینٹیننس کی، جنہوں نے ایک ایک چیز کا خیال رکھا، جو باہر سردی میں کھڑے ہو کے آپ کی اور میری حفاظت کا انتظام کر رہے ہیں، کیا ان لوگوں کی خدمت ایسی ہے کہ ہم اسے نظر انداز کر دیں؟ کبھی آپ کو خدا نے جو بھی کرنے کا حکم دیا وہ کریں، کیونکہ خدا نے آپ کو کچھ کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ خدا بنا بنا کے پھینکتا جا رہا ہے، ایسے کبھی نہیں۔ اور آپ کو اس حقیقت کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، اس حال میں آپ لوگوں کے لیے قابل فخر ہیں۔ باپ جو ہوتا ہے نا وہ اولاد اس پہ فخر کرتی ہے، ماں جو ہوتی ہے اس کے اوپر اولاد فخر کرتی ہے، اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جب وہ پریکٹیکل لائف میں چلے جاتے ہیں تو پھر ماں باپ اپنی اولاد پہ فخر کرتے ہیں۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھیں کہ آپ فخر کے لائق ہیں اور آپ کو اپنے اس فخر کو قائم رکھنا چاہیے۔ کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے آپ کا فخر خراب ہو جائے۔ یہ وہ لطیف کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، جو کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم فراموش کر دیتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ یہ نکلنے نہیں چاہیے، کیونکہ خدا نے اپنے بندے کو کہا تھا کہ اگر تو لطیف کو کثیف سے جدا کرے تو تو میرے منہ کی مانند ہو۔ وہ کثیف کام کون سے ہیں؟ وہ کون سے کام ہیں جنہیں خدا کہہ رہے کہ وہ غلط ہیں؟ آج سے چند ماہ پہلے میں ایک پادری صاحب کے پاس گیا،
انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے نا 8 بجے ہمارے شہر میں پہنچ جانا، اور اگر آپ 9 بجے آئے تو پروگرام نہیں ہوگا۔ تو لاہور سے تو 10-12 گھنٹے کا سفر تھا، تو سندھ کی طرف ایک گاؤں تھا، تو ہم یہاں سے سفر کر کے وہاں پہنچے۔ تو پادری صاحب نے ہمیں کہا تھا آپ نے 8 بجے پہنچنا، ہم 7 بجے پہنچ گئے۔ تو جب ہم وہاں پہنچے تو پادری صاحب سوئے ہوئے۔ ہم نے پادری صاحب کو اٹھایا، ان کا دروازہ ضرور کھٹکایا۔ پادری صاحب نے 8 بجے کے دروازہ کھولا، مجھے کہتے ہیں اوہ آ گئے ہو؟ میں کہا ہاں جی، ابھی تو 1 گھنٹہ ہو گیا۔ اچھا کوئی بات نہیں، اب بسترے بچھے نے تسی ریسٹ کرو۔ میں کہا آپ نے تو کہا 8 بجے پروگرام شروع ہونا ہے، چلو تھوڑے جی ریسٹ کر لو، اتنا لمبا سفر کر کے آئے۔ 9 بج گئے، 10 بج گئے، 11 بج گئے۔ 11 بجے میں نے تنگ آ کے بھائی صاحب سے پوچھا، میں کہا بھائی صاحب پروگرام ہے یا کینسل ہو گیا؟ بھائی صاحب کہتے ہیں آپ پریشان نہ ہو، میں بس شیو کر لوں پھر چلتے ہوں۔ پادری صاحب نے شیو کی۔ 12 بجے ہم سیمینار میں پہنچے۔ سیمینار میں کوئی 100-200 بندہ ہونا چاہیے کم از کم، پھر پڑھانے کا بھی مزہ آتا ہے اور پڑھنے والوں کو بھی مزہ آتا ہے۔ آپ یقین مانیے ہم لاہور سے 12 گھنٹے کا سفر طے کر کے گئے تھے، اور وہاں ہمارے 4-5 لوگوں کو ملا کے ٹوٹل 7 بندے سیمینار میں بیٹھے ہوئے۔ تو میں نے جب وہ سارا منظر دیکھا میں تو حیران رہ گئی۔ میں نے کہا پادری صاحب لوگ کیوں نہیں آئے؟ اور بس پنڈ تھانے لوگ نے انہوں نے بھی پتا کہ سیمینار کی ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا تسی لاہور جی دس دن جیسے کہ لے کے آتے ہی وقت کا ضیاع، پیسے کا ضیاع، ہر ایک چیز کا ضیاع ویسٹ کرتے ہیں۔ اور ڈائلاگ ہمارے پاس بہت خوبصورت ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ کہ خدا کے خادم نے مجھے کہا کہ آپ نے صبح میرے ساتھ چلنا ہے پروگرام پہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں صبح 8 بجے تیار ہو کے بیٹھ گیا، وہ آیا مجھے لینے کے لیے، تو آ کے نا صوفے پہ لیٹ گیا۔ تو صوفے پہ لیٹ کے نا پتہ نہیں موبائل پکڑ کے یوں کرتا جا رہا۔ میں لڑکے سے پوچھا، میں کہا پادری صاحب کہڑے کام چ مصروف نے، ذرا لکھو تو صحیح۔ مینوں کہنا پادری صاحب نے ٹک ٹاک ویکھن ڈے۔ میں سویر پر ٹائی لا کے بیٹھا ہاں، تو کتنے لے کے جانا ہے؟ خیر میں نے جب ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی صاحب پروگرام ہے کہ نہیں ہے؟ وہ میں دسنا بھول گیا پروگرام سے کینسل ہو گئی ہے۔ میں کہ تسی مجھے پہلے دس دے تو میں ابھی گھنٹہ ٹائی لا کے بیٹھا ہے۔ ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف ٹائم۔ چھوٹی سی زندگی ہے، اور اس میں بھی آپ کے پاس ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے اتنا ٹائم ہے کہ آپ ویسٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو ٹک ٹاک دیکھنا، فلمیں دیکھنا، ٹی وی کے پروگرام دیکھنا، ڈائلاگ کا لوگ بہت اچھا مارتے ہیں، بہت بزی، اور خاص طور پر باجی ہماری بہت بزی ہیں۔ باجی کو پوچھیں کتنا کام ہے، ہماری بہنیں سارا دن بزی رہتی ہیں، وہ جو کام والی باجی ہوتی ہے 2 گھنٹے سے کام مکا کے چلی جاتی ہے۔ اب پتا نہیں کہ وہ زیادہ کام کرتی ہے کہ ہماری گھر والی باجی کم کام کرتی ہے، یہ تو آپ کو پتا ہوگا۔ ڈونٹ ویسٹ ٹائم۔ پہلی چیز جو بہت ہے، ہماری نسل کے پاس ٹائم ضائع کرنے کے لیے ہے ہی بہت۔ ڈونٹ ویسٹ۔ دوسری چیز، ہمیں گپ شپ کا بہت شوق ہے۔ گپ شپ ایویں بیٹھے رہیں گے، وہ بھائی سب کو گالی سناؤ۔ میرے پاس آتے ہیں بندے، میں تو 10-15 منٹ میں بتا دیتا ہوں۔ میری زندگی کا سادہ سا اصول ہے، 10-15 منٹ بیٹھیں گے، چاہے کہ جو کچھ کھانا کریں گے، اس کے بعد بھائی صاحب اچھا خدا حافظ، وہ آن کے سنو بھائی صاحب کو گالی سناؤ، پھر کیوں نہیں کسی بھی سناؤ، تسی سندھ گئے سی اتنے بھی کوئی گل سناؤ، میرے کو کرنا ہے ہی نہیں۔ ہمیں گپ شپ بڑی پسند ہے، فضول باتیں، فالتو باتیں، لوگوں کے گناہ۔ اچھا وہ انور حضرت کی سناؤ، نہیں وہ فلانے کی سناؤ، چلو بشپ کی سناؤ، وہ فلانے بشپ نے پتا لگا کی کیتا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی بشپ کے بارے میں پتا کرنے کی انہیں کی کیتا ہے؟ ساڑھے لاہور سے 200-250 کے بشپ، اب کیا پتا کون سا بشپ کیا کر رہا ہے۔ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم ان گوسپ۔ بہت پسند ہے، بہت پسند۔ ایک پادری صاحب ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے ایک ویڈیو بھیجا، تو میں نے اس کی
سے اسے یاد آ گیا میں غلط بندے کو کیا بیٹھا ہوں, کہتے چلو نہیں بھیج دو. اسے پتا تھا مجھے آگے سے لیکچر شروع کر دیں. چھوٹی سی زندگی ہے, اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے گھرانے کے ساتھ, اپنے خدا کے ساتھ گزارنے کی زندگی ہے. ازیانی لوگوں نے کہا کہ دفعہ مارے گئے 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس گپ شپ کی عادت سے اپنے آپ کو نکالیں. تیسری چیز جو ہماری قوم میں بہت زیادہ اور یہ بہت خطرناک ہے, ہمیں کوئی بھی جذباتی کرتے ہم کچھ بھی کر دیتے ہیں. جذباتی ہو جائے کچھ بھی کر دیں. کسی نے تھوڑی سی تحریر دے دی اسی بتاؤ کہ ہاں جی کرنا کی, چلو کیا کرنا کر دے. سوچے سمجھے بغیر کچھ بھی کرنے کے لیے ہم تیار ہو گئے. اس لیے جب بھی کچھ کرنا ہو اس کو کرنے سے پہلے سوچیں. آپ کو پتا ہے جب ہمارے یہاں دھماکہ ہوا تو ہمارے کچھ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے ہمارے 40-45 لوگ کتنے سال جیلوں میں پڑے. جڑا والے کا واقعہ ہوا, ہمارے لوگوں نے اتنا کچھ اس واقعے کے خلاف الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیا, وہ واقعہ ہی سارے کا سارا الٹا ہو. کیوں؟ کیونکہ ہم سوچی سمجھے بغیر ہی بولنا شروع ہو گئے. ہر بندہ رپورٹر بنا رہا ہے, جس کے پاس موبائل ہے وہ پکڑ کے کھڑا ہوا ہے. اسے جب پتا ہے کیا کہنا ہے, چاہے نہیں پتا کہ کیا کہنا ہے, بس کہی جا. سوچ سمجھ کے آپ کی کہی ہوئی ایک بات ہمارے پورے گاؤں, پورے شہر, پورے ملک کے مسیحیوں پہ اثر انداز ہو سکتی ہے. اس لیے ایسے جوش میں آ جانا, جذبے میں آ جانا, جذباتی ہو کے کچھ کر دینا غلط ہے. یہ ہے وہ کثیف جس کو خدا کہتا ہے کہ دور کرو اپنے آپ سے. اور آج کل ہم سوشل میڈیا پہ بڑا اعتبار کرتے ہیں, فیس بک پہ, ٹک ٹاک پہ, ادھر ادھر سنتے رہتے ہیں اور اسی پہ اعتبار کرتے جاتے ہیں, اسی پہ اعتبار کرتے جاتے ہیں, اسی پہ اعتبار کرتے جاتے ہیں. خدا کے آپ اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں, اس دنیا کی بھلائی کے لیے. آپ اس دنیا کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں سے فرق ہے. آپ کو خدا نے ذمہ داری دے کے بھیجا ہے. آپ سے ذمہ داری کا اس نے جواب لینا ہے کہ میں نے جو تجھے وقت دے کے بھیجا تھا, تو نے اس وقت کے ساتھ کیا تو کیا کیا. پچھلے سال میں کتنے لوگ مسیح کو چھوڑ گئے آپ کو پتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو مسیح کو چھوڑ گئے. کتنی ہماری بیٹیاں ہیں جو ہمیں چھوڑ گئی ہیں. کیوں بنا؟ کیونکہ ہم ان کی طرف توجہ کرنا بھول گئے. ہم اپنے بچوں کی طرف توجہ کرنا بھول گئے. ہم بزی ہیں واٹس ایپ میں, ٹک ٹاک میں, گپوں میں, ادھر ادھر, اور جو اصل کام ہے وہ ذہن سے نکل گیا. آخری چیز, عام لوگوں سے دور رہنا شروع کر دیں. عام لوگ جنہیں پتا نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, جن کی زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں, جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہی آپ کو نہیں نظر آتا, ان لوگوں سے بچیں. ان لوگوں کو صرف چائے کا ایک کپ چاہیے ہوتا ہے جس کی خاطر آپ کے گھر آتے ہیں اور آپ کا سارا دن ضائع کر دیتے ہیں. ان سے بچیں. وہ آپ کے ذہن میں ایسی ایسی باتیں گھسا دیتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. آج کل لوگ ہمارے بارے میں جو ویڈیوز بناتے ہیں اس سے بڑے ہمارے لوگ ریڈیو کو ورک کرتے ہیں. لو جی وہ کہتے ہیں کہ ہیپی کرسمس نہیں کہنا چاہیے. تو میں نے کہا اچھا کہتے ہیں, غلط کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں جی عیسائی اس دن مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں, اس کی عید مناتے ہیں. کیا مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے ہیں؟ جی کتنے ہیں جو کہتے ہیں مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے؟ کتنے ہیں؟ آپ لوگ مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں کہ نہیں؟
हैंड, आपको अपने ईमान से सरोकार होना चाहिए। हमारा ईमान दुरुस्त है, कोई जो भी कहता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पिछले इतवार एक चर्च में था और मैं वहां ये बात बता रहा था कि मैं जब छोटा था तो मेरा बाप जो था उससे लोग सवाल पूछते थे, वो जवाब देता था। जब मैं होश में आया लोग मुझसे सवाल पूछते थे, मैं जवाब देता था। मेरा बेटा है, लोग उससे सवाल पूछते, वो जवाब देगा। जब मेरा पोता होगा लोग उससे सवाल पूछेंगे, वो जवाब देगा। यानी कि ये सवाल जवाब का सिलसिला जिसमें आप हैं, आपकी पिछली नस्ल थी, अगली नस्लों तक भी ये सिलसिला आपसे छूटने का नहीं है। सवाल पूछे जाएंगे, इतराज किए जाएंगे और हमें इन सवालों से, इन जवाबों से, इन एतराज़ात से डरना और खौफज़दा नहीं होना। कमाल पता कब हो? जब आप लतीफ को कसीब से जुदा करें, और फिर कमाल होगा। इस आयत को पढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा है? इसलिए खुदा यूं फरमाता है कि अगर तू बाज आए तो मैं तुझे फेर लाऊंगा और तू मेरे हुजूर खड़ा होगा, और अगर तू लतीफ को कसीब से जुदा करे तो तू मेरे मुंह की मानिंद होगा। तू नहीं बोलेगा, तेरे वसीले से तेरा खुदा बोलेगा। खुदाए पाक को आपके वसीले से लोगों से हम कलाम होगा। लेकिन इसके लिए अपने आप को इस काबिल बनाना पड़ेगा कि हम गलत बातों को दुरुस्त बातों से अलहदा कर सकें। 2023 में जो कुछ भी किया, जो कुछ लोगों ने भी किया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर कभी कार में बैठे तो आप एक चीज नोट कीजिएगा कि कार का अगला जो शीशा होता है वो बड़ा होता है, और जो पिछला शीशा होता है जिससे आप पीछे देख सकते हैं वो छोटा होता है। ड्राइवर जो होता है ना, वो जिस शीशे से पीछे देखता है वो छोटा होता है, और जिस शीशे से उसने आगे देखना होता है वो बड़ा होता है। वजह क्योंकि माजी को याद करने से, देखने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन लतीफ को कसीब से जुदा करने से फर्क पड़ेगा। और खुदावंद एक वादा करता है, और मैं तुझे उन लोगों के मुकाबले पीतल की मजबूत दीवार ठहराऊंगा, और ये तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर गालिब ना आएंगे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं तेरे साथ हूं कि तेरी हिफाजत करूं और तुझे रहाई दूं। हाँ, मैं तुझे शरीरों के हाथ से रहाई दूंगा और जालिमों के पंजे से तुझे छुड़ाऊंगा। 2024 है, 2024 में दाखिल होने से पहले ये ना सोचें कि इस साल में मैंने पतले होना है, इस साल में मैंने सिगरेट छोड़नी है, इस साल में मैंने नशा छोड़ना है, इस साल में मैंने टाइम के ऊपर ये करना है, टाइम के ऊपर वो करना है, ये करना वो करना। ये सारी चीजें आप पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। इन चीजों को सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज जो खुदावंद का कलाम हमसे कह रहा है जरा उसे सुने, क्योंकि खुदावंद की कलाम को अगर आज सुनेंगे तो ये 2024 को आपके लिए बदल के रख देगा। क्योंकि यहाँ लिखा है, अगर तू लतीफ को कसीब से जुदा करे तो तू मेरे मुंह की मानिंद होगा। और खुदा कहता है मैं तुझे पीतल की मजबूत दीवार बनाऊंगा। मुखालफत होगी, दुश्मनियां होंगी, सब कुछ होगा जो माजी में होता रहा है, लेकिन उम्मीद क्या है? उम्मीद ये है मैं तेरे साथ हूं कि तेरी हिफाजत करूं और तुझे रहाई दूं। हाँ, मैं तुझे शरीरों के हाथ से रहाई दूंगा और जालिमों के पंजे से तुझे छुड़ाऊंगा। बस 2024 में दाखिल होने के लिए सिर्फ ये याद रखें कि इस साल में हमने लतीफ को कसीब से जुदा करना, गलत बातों को छोड़ना है और दुरुस्त कामों को करना है जो खुदा की मर्जी के मुताबिक है।